السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عادت کیا بن گئی ہے کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں، جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں اور اس کو دینے پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کل بھکاریوں کی تعداد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، جتنے بھی ایسے لوگ مجبور ہوتے ہیں اور مجبوری میں لوگ مانگ نہیں رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ جو حلال کما رہے ہیں، محنت سے کما رہے ہیں، تو آپ کو کسی بھی راستے پر، کسی بھی چوراہے پر، کسی بھی گلی میں، راستے پر، کہیں بھی آپ کو اگر ایسا کوئی شخص ملے جو معذور ہو، جو بے سہارا ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، اور وہ اس طرح اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس طرح جو حلال رزق کما رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اگر آپ کو ان تمام سامان کی ضرورت نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ ان سے وہ سامان خرید لیں، آپ گھر میں استعمال کر لیں۔ اگر آپ گھر میں استعمال نہیں کر سکتے تو صدقہ کر دیں، ورنہ اس کو مال خرید کر اس کو ہدیہ دے دیں آپ، پھر دیکھیں آپ کو کیسی دعائیں لگیں گی۔ تو اس طرح ہمیں دعائیں لینے والا بننا چاہیے کہ ہم دعائیں لیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی بھیک مانگ رہا ہے ہم اس کو پیسے دیں گے اور ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ ہمیں دعا دے گا، وہ دعا نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کا پیشہ ہے، بھیک مانگنا اس کا پیشہ، اس کی جاب ہے۔ جاب لگنے پر کوئی آدمی کسی کو دعا نہیں دیتا ہے، یہ اس کی جاب ہے مانگنے کی۔ آپ اس کو 1,00,000 روپے دے دو تو وہ آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، دوسرے دن پھر سے مانگنا شروع کرے گا۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو حلال کما رہے ہیں، کیسے معذور ہیں بیچارے یہ شخص، دیکھیں آپ۔ اب جب انہوں نے ان سے یہ سامان خرید لیا، اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھیں، خوشی دیکھیں آپ، یہ جو خوشی اور یہ جو مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خوشی اور مسکراہٹ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس طرح دعائیں کمانا سیکھیں ہم۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ غریب آدمی دعا دے گا، جو بھیک مانگ رہا وہ دعا دے گا، وہ کوئی دعا نہیں دیتا ہے۔ دعا اگر ہمیں چاہیے تو ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں، یہ جو اتنے معذور ہیں، اتنے معذور اور مجبور، بے سہارا، لاچار، محتاج ہو کر بھی جو ہے اپنا جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں سامان خریدنا چاہیے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم سامان خریدتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے نہیں ہیں۔ اب وہ تھوڑے دن تک تو کاروبار کرتا ہے، اب جب اس کا کاروبار نہیں چلا، کسی نے کوئی سامان نہیں لیا، اب وہ بھی جو ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بھکاریوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ بھیک مانگنے والا ہر دن 2,000 روپے کماتا ہے، حلال کمانے والا آدمی جو ہے وہ 200-300 روپے بھی نہیں کما رہا، 200-300 روپے کمانے میں مشکل ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ خود یہ سوچتا ہے کہ یار ایک بھکاری جو ہے وہ ہر دن 2-3 ہزار روپے کما رہا ہے مانگ کر، اور میں کاروبار کر کے بھی نہیں کما رہا ہوں اتنے، تو لہٰذا مجھے بھی بھیک مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہر چوراہے پر، ہر رستے پر، ہر دکان پر، ہر گلی میں جو ہے وہ بھکاری گھوم رہے ہیں۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لیں اور ہمیشہ ایسے جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔